پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ 2005 میں جو پاکستان ایئر فورس اور امریکن ایئر فورس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا 18 F-16 طیاروں کے پاکستان کو دینے کا، اس میں سے 4 طیارے کل پاکستان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو یہ طیارے دے رہا ہے۔ 4 F-16 شہباز ایئر بیس جیکب آباد، جو کہ پاکستان کا نیا ظاہر ہے کہ اسے اپ گریڈ کر کے ایک نیا ایئر بیس بنایا گیا ہے۔ شہباز ایئر بیس پر یہ تقریب ہوگی اور یہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے یہ طیارے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدے ہوتے رہے ہیں پاکستان کو، لیکن ایک وقت میں جب پریسلر ترمیم آئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، لیکن اب جو یہ معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستان کو کل یہ طیارے حوالے کیے جا رہے ہیں اور یہ تقریب شہباز ایئر بیس جیکب آباد میں ہوگی۔ ان طیاروں کی حوالگی کے بعد پاکستان ایئر فورس کی جو استعداد ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اکرام اللہ بھٹی نے۔ بہت بہت شکریہ اکرام اللہ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فلیٹ آئے گی 4 جہازوں پر مشتمل، ان کے پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے کے بعد جو پاکستان ایئر فورس کی مجموعی استعداد ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت حالیہ جو آپریشنز چل رہے ہیں اور جہاں پہ ہمارے F-16 طیارے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس دوران فضائیہ کو جو ایک اپنی صلاحیتوں میں کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ رات کے وقت صحیح نشانے لگانے کی صلاحیت تھی، جسے ہم عرف عام میں پریسیجن اٹیک کہتے ہیں، اور ان طیاروں کے آ جانے سے یہ ایک ہماری جو ایک اشد ضرورت تھی وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت اہم صلاحیت ہے جو فضائیہ کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا اکرام صاحب، ظاہر ہے پی ایف امریکہ سے جہاز لیتی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعد میں پریسلر ترمیم آئی، اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ طیارے آئے ہیں اور جو پاکستان ایئر فورس کی امریکن ایئر فورس سے تعلقات کی جو نوعیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے کس قدر مثبت اثرات اس پر مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، جب ہم پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کو دیکھیں تو اس میں 2 بہت اہم واقعات تھے جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات کچھ سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ سب سے پہلے تو 65 کی جنگ کے دوران ہی امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے بعد 80 کی دہائی کے آخر میں اور 90 کے شروع میں جب وہ روس کا اخراج ہوا افغانستان سے، اس کے بعد ہم نے اس وقت تقریباً 71 F-16 کا آرڈر دیا ہوا تھا، اور وہ اس آرڈر کو کینسل کر دیا گیا اور پاکستان ایئر فورس ان جہازوں سے محروم کر دی گئی۔ 65 کے بعد تو ہم نے فرانس کا رخ کیا اور وہاں سے ہم نے میراج طیارے حاصل کرنے شروع کیے، جو ہم اگلے 20 سال تک حاصل کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم میراج جہازوں کے معاملے میں دنیا میں اس وقت میراج 3 اور میراج 5 کے سب سے بڑے آپریٹر ہیں۔ لیکن جہاں کہ ہمیں پابندی کے بعد ہمیں 71 F-16 سے محروم کیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہوئی کہ پاکستان کو یہ ایک موقع ملا کہ اپنے ایک انڈیجنس پروگرام کو شروع کرے، اور ہم نے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، JF-17 تھنڈر طیارہ چین کے اشتراک سے تیار کیا، جس کی تیاری اس وقت جاری ہے، اور پاکستان ایئر فورس جو کمی واقع ہوئی تھی وہ پوری ہوتی رہی۔ لیکن امریکہ کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ ان 2 واقعات کے بعد پاکستان میں اور امریکہ کے درمیان میں اور ہماری دونوں ایئر فورسز کے درمیان میں ایک اعتماد کی کمی واقع ہو گئی ہے، جس سے دونوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ اور 2005 میں جب یہ معاہدہ کیا گیا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم شاید پھر کسی ایسی پابندی کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن الحمدللہ امریکہ کی ایئر فورس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ جہاز شامل ہو جائیں گے دونوں ایئر فورسز کے درمیان اور دونوں ممالک کے درمیان بھی ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی۔ اچھا اکرام صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک اعتماد کی کمی ہو گئی تھی اور جو ایک فاصلے پیدا ہو گئے تھے، یہ گویا امریکہ کی طرف سے اس اعتماد کی بحالی جو ہوئی ہے، اور وہ جو اعتماد کی کمی ہوئی تھی اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، تو امریکہ کی جانب سے گویا ایک قسم کی تلافی کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ ان جہازوں کا پاکستان میں آنا، جو کہ اس وقت دنیا کے جدید ترین جہازوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا پاکستان کو دیا جانا ایک امریکہ کی طرف سے بھی اظہار ہے کہ وہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان بھی جب یہ ان طیاروں کو وصول کر لے گا انشاءاللہ، تو ہمیں بھی بحیثیت ایک قوم، ملک اور ایک بحیثیت ایک ایئر فورس کے اس چیز کا یقیناً احساس ہوگا کہ امریکہ ہم پہ اعتبار کر رہا ہے، اور خود ہمیں
امریکہ پہ زیادہ اعتماد ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے ان جہازوں پہ آنے سے ایک نہ صرف ایک اعتماد کی فضا بحال ہوگی اور یقیناً فضائیہ کی استعداد میں، صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا اکرام صاحب، ایک اہم بات ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان کی مسلح افواج اور ایئر فورس ساتھ ساتھ میں ہیں، یہ جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو ایڈیشن ہو رہی ہے، یہ ان علاقوں میں جو آپریشن ہو رہے ہیں اس میں کس قدر معاون ثابت ہوں گے اس پورے سلسلے میں؟ دیکھیے، فضائیہ آج کل کافی حصہ لے رہی ہے پچھلے 1-1.5 برس سے ان آپریشنز میں، اور جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ایسے آپریشنز کے اندر ایک جو بنیادی صلاحیت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی صحیح نشانہ لگانے کی، جسے ہم پریسیجن اٹیک کہتے ہیں، تاکہ ہم صرف انتخاب شدہ جو بھی ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، اس کو ہم نشانہ بنائیں اور ارد گرد کی آبادی یا جو دوسرے علاقے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ایئر فورس ہماری فی الحال دن کی روشنی میں یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ ان ہم نشانوں کو صحیح طریقے سے انگیج کر سکیں، ان کو نشانہ بنا سکیں اور مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ رات میں بھی ہمارے پاس تھوڑی بہت صلاحیت تھی، لیکن جس سے ہم جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ان طیاروں کے آ جانے سے ہمیں وہ بھرپور صلاحیت حاصل ہو جائے گی اور ایئر فورس پہلے سے کہیں زیادہ اس قابل ہوگی کہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے دن اور رات میں، کیونکہ اکثر اوقات دہشت گرد رات کی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی موومنٹس کرتے تھے، اپنے آپریشنز کرتے تھے، جن کو روکنے کے لیے ہمارے پاس مکمل صلاحیت نہیں تھی، اور اب انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت حاصل کرنے کے بعد وہ آپریشنز رات کے وقت بھی کر سکیں گے۔ اچھا اکرام صاحب، اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے جو فاٹا کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، پھر جو افغانستان کے حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لیے جو اعتماد سازی کے اقدامات ہے وہ کر رہا ہے اور پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس سے ظاہر ہے امریکہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے، لیکن اس سے مجموعی طور پر پاکستان ایئر فورس کو کس قدر فائدہ ہوا ہے؟ لیکن اس سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے، دوسرا ہماری پاک فضائیہ اور امریکہ کی فضائیہ کی مختلف لیولز کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، اس کے درمیان بہت اچھے رابطے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں امریکہ کی فضائیہ سے بہت اہم تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہماری باہم مشقیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ان مشقوں کے دوران اور اس کے علاوہ بھی فضائیہ کو بہت اہم تربیت مہیا کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہوا باز، ہمارے انجینئرز، ہمارے ٹیکنیشینز پہلے سے کہیں زیادہ باصلاحیت ہو چکے ہیں، اور اب ان آپریشن سے گزرنے کے بعد، ان تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد، ان ایکسرسائزز کے گزرنے کے بعد پاک فضائیہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ باصلاحیت ہے اور اپنا وہ ملک کے دفاع کے کردار ادا کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ اچھا اکرام اللہ صاحب، یہ جو طیاروں کا معاہدہ ہوا تھا، 18 طیارے اگر یہ آتے ہیں اور پورے کے پورے فلیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد خطے میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ کتنے جہاز ہوں گے ہمارے پاس؟ اور جو وہ ایک ریجن میں جو ایک ریجنل بیلنس آف پاور ہوتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے، ریجن میں ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ تعداد کے لحاظ سے کم رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی تربیت، اپنی وطن کی حفاظت کے جذبے اور اپنی جو ہماری ایکوپمنٹ ہے، ہمارے جو جہاز ہیں، ان کو بہتر استعمال کرنے کے ہماری جو صلاحیت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہم نے ماضی میں جب بھی قوم کو، ملک کو فضائیہ کی ضرورت پڑی، ہم قوم کی اور ملک کی امیدوں پہ پورا اترے، اور ان جہازوں کے آ جانے سے ہماری صلاحیت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوگی اور وہ یہ کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گی۔ بہت بہت شکریہ اکرام اللہ بھٹی صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اکرام اللہ بھٹی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور امریکہ جو 4 F-16 پاکستان کے حوالے کر رہا ہے، اس سے پاکستان ایئر فورس کی استعداد میں جو اضافہ ہو سکتا ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے، اس کے تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس ایک پروفیشنل فورس ہے۔